الرحیم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہ بروح منہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب شیئا اکثر ذکرہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم۔ حمد و صلات کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر اور احسان کہ اس نے آج ایک بار پھر اس اہم تربیتی اصلاحی محفل میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اور شرکت قبول فرمائے اور اس محفل کا نفع ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مجادلہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ارشاد فرمائی ہے جس کا ایک حصہ یہ ہے کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ثبت کر دیا ہے، ایمان کو لکھ دیا ہے، اور ان کی تائید اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے روح کے ذریعے فرماتا ہے، یعنی روح امین جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص جس سے جتنی محبت کرتا ہے تو اس کا ذکر بھی اتنا زیادہ کرتا ہے۔ یہ مہینہ سفر المظفر کا اولیاء اللہ کی سے منسوب ہے۔ اس مہینے میں بے شمار بہت سارے اولیاء اللہ کے آراس مبارکہ عرس مبارک آتے ہیں۔ ان اولیاء اللہ میں بدر صغیر پاک و ہند کی خاص طور پر ایک مشہور علمی، روحانی اور عشق و محبت سے منسوب ہستی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کی ہے۔ یہ آیت ایسی ہے کہ جو ہم نے تلاوت کی کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ آیت ایسی ہے کہ جب کوئی بڑی ہستی فوت ہوتی ہے تو اہل علم حضرات قرآن مجید کی کسی آیت یا ویسے کسی بھی شعر کے ذریعے، کسی جملے کے ذریعے ان کی تاریخ وصال علم الاعداد کے ذریعے نکالتے ہیں، تو اس آیت کے ذریعے اعلیٰ حضرت کا جو سن وصال ہے وہ نکلتا ہے، یعنی قرآن مجید کے ذریعے گویا ان کے ایمان کی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے۔ یہ علم الاعداد کے ذریعے ایک طرح سے معلوم ہوا۔ اعلیٰ حضرت کون ہے؟ ویسے ہم الحمدللہ ان کا تفصیلی تعارف جانتے ہیں، مختصر ان کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مادرزاد ولی بنایا، یعنی آپ کے والدین وہ بھی ولی، آپ کے آباء و اجداد وہ بھی ولی، اور سارے کے سارے اہل علم ہیں۔ اور آپ کے آباء و اجداد میں اوپر جا کر کچھ ایسے حضرات بھی ہیں کہ جو بادشاہوں کے دربار سے وابستہ بھی رہے، مگر وہ وابستگی ایسی نہیں کہ جس کی وجہ سے دنیا کی محبت ان کے دل میں ہو، بلکہ وہ ایک دنیاوی ضرورت کے تحت انہوں نے اس ملازمت کو قبول کیا، مگر وہ ہمیشہ اہل اللہ کے طور پر ہی زیادہ مشہور رہے۔ اعلیٰ حضرت علم و حکمت کے سے لبریز، علم و حکمت کے ہمیشہ نمونہ بن کے دنیا کے سامنے رہے، اور آپ نے اسی علم و حکمت کے ساتھ ساتھ اس کو محبت کی بھی ایسی ایسی داستانیں آپ نے رقم کی ہیں کہ دنیا آج تک ان کی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت نے جہاں علم و حکمت کے موتی آپ نے لٹائے ہیں، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جا بجا ایسے ایسے نمونے بکھیرے ہیں کہ انسان ان کو پڑھے، سنے اور سمجھے تو عش عش کر اٹھتا ہے۔ آپ نے ایمان، جو اللہ نے فرمایا نا کہ ان پر اللہ نے ایمان کو ثبت کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، ایمان کے جتنے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے شعبے بیان فرمائے ہیں، اعلیٰ حضرت نے حتی الامکان ان تمام کو حاصل کرنے کی بھرپور اور ہمارے اعتبار سے کامیاب کوشش بھی کی ہے۔ ایک مثال اس کے چھوٹے سے واقعے سے ہے کہ آپ ایک مرتبہ مسجد میں موجود تھے، شام عصر کا وقت تھا، آپ پان تناول فرمایا کرتے تھے، پان کی آپ کو عادت تھی۔ آپ نے کسی بچے کو گھر بھیجنے کے لیے کہا اور ہلکی سی اس کے سر پہ چپت سی لگائی، ہلکا سا اس کو ہاتھ لگا دیا کہ جاؤ بیٹا گھر سے پان لے کر آؤ۔ جب وہ بچہ چلا گیا تو بعد میں آپ کو اس بات کا احساس ہوا کہ میں نے یہ اس سے زیادتی کی ہے، میں نے اس کو جو ہاتھ مارا ہے یہ غلط ہوا، اس کو مارنا نہیں چاہیے تھا، خالی زبان سے کہہ دیتا وہ تب بھی لے ہی آتا، کہ اس کو جو میں نے مارا یہ زیادتی کی ہے۔ جب وہ بچہ پان لے کر واپس آیا تو آپ نے پان تو اس سے لیا ہی لیا، مگر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ بیٹا یہ میں نے تمہیں جاتے ہوئے ہلکا سا تھپڑ مارا تھا تو تم اس کا بدلہ مجھ سے لو کہ میں نے زیادتی کی تھی۔ تو وہ بچہ جانتا تھا کہ یہ ہمارے محلے کے ایک بہت بڑے عالم ہیں اور ہمارے سارے بڑے ان کے معتقد ہیں، مرید ہیں، تو وہ بچہ اس بات کو سمجھتا بھی تھا، تو اس نے اس بات سے انکار کیا کہ نہیں میں ایسا ہی نہیں کروں گا۔ بڑے مولوی صاحب جو بھی اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں کیسے کروں، آپ نے مارا، مجھے کوئی اس سے شکایت نہیں ہے۔
میں نے کوئی اس کو دل پر نہیں لیا، لیکن اعلیٰ حضرت مسلسل اس بات پر مصر رہے، اصرار کرتے رہے، انسسٹ کرتے رہے کہ نہیں مجھ سے زیادتی ہوئی ہے، تو یہ نہ ہو کہ کل اس چھوٹی سی غلطی کا مجھے خمیازہ آخرت میں بڑے عذاب کی صورت میں یا بڑی سزا کی صورت میں بھگتنا پڑے، تو دنیا میں ہی میں اس کا بدلہ چکوا دینا چاہتا ہوں، لہٰذا تم پر میری طرف سے لازم ہے میری بات مانو اور یہ میرے ساتھ جو میں نے کیا وہی میرے ساتھ کرو۔ تو بچے نے مجبوری میں دل پر پتھر رکھ کے صرف اعلیٰ حضرت کی بات ماننے کے لیے اس نے وہ عمل دہرا دیا، اور پھر جو ہے یہ اعلیٰ حضرت کا ایک ایمان والا معاملہ ہے کہ آپ نے اس بات کو بھی گوارا نہ کیا کہ ہلکی سی چیز جس کو بظاہر دیکھا جائے تو یہ گرفت میں نہیں آتی، لیکن دل میں خوف خدا ایسا تھا کہ آپ کو یہ چھوٹی سی چیز بھی گوارا نہیں تھی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کا توکل، یعنی اللہ پر توکل اور اللہ تعالیٰ کے عطا سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر یقین، جس کو ہم توکل بھی کہہ سکتے ہیں۔ یقین و توکل کا عالم یہ تھا کہ اس زمانے میں طاعون کی بیماری پھیل رہی تھی جگہ جگہ پر، اور طاعون کی بیماری ایسی خطرناک تھی کہ لوگ اس کی وجہ سے خوفزدہ ہو کر اس کا نام بھی منہ سے نہیں نکالتے تھے۔ اتفاق یہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت کسی وجہ سے علیل ہو گئے، بہت زیادہ بیمار ہو گئے، اتنے بیمار ہوئے کہ ان سے بولا بھی نہ جائے، منہ بھی ان سے نہ کھولا جائے، اور جب مسلسل معالجین ڈاکٹرز آ کے چیک کر رہے ہیں کوئی بھی ان کا علاج نہیں کر پا رہا، تو ایک ڈاکٹر آیا، طبیب آیا، اور اس نے اعلیٰ حضرت کا جب چیک اپ کیا تو اس نے جب پوری اچھی طرح معائنہ کر لیا تو اس نے دیکھا کہ ان کے اندر تو طاعون کی علامات موجود ہیں، یعنی اس کے خیال میں طاعون کی علامات موجود ہیں، تو اس نے گھبرا کر یہ کہا کہ ان کو وہی بیماری ہو گئی ہے، ان کو وہی بیماری ہو گئی ہے۔ وہ نام نہیں لے رہا تھا خوف کی وجہ سے کہ طاعون کی بیماری کی خدا نخواستہ اسی پر نہ آ جائے، ایسا خوف طاری ہو گیا تھا طاعون کی بیماری کا۔ تو اس نے اعلیٰ حضرت نے دیکھا اپنے حساب سے کہ ان میں تو طاعون کی وہی علامات موجود ہیں، تو اس نے کہا کہ ان کو وہی بیماری ہو گئی، وہی بیماری ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت نے ہاتھ کے اشارے سے جو ہے وہ انکار کی بات کی، ایسا نہیں ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے اشارے سے مسواک منگوائی، مسواک منگوا کے آپ نے کسی طرح اپنے منہ میں داخل کر کے مسواک کی۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، مسواک جو سنت ہے اس کی برکت سے ان کو جو ہے تھوڑی دیر میں قے آ گئی، الٹی آ گئی، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، ایسا اس لیے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف پڑھی ہے کہ جو کسی بھی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا اگر کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کو وہ مصیبت نہیں دے گا۔ اور میں نے یہ حدیث شریف پڑھی تھی اور میں نے کسی طاعون زدہ شخص کو دیکھ کر یا اس کا سن کر میں نے یہ دعا پڑھ لی تھی، تو مجھے اپنے نبی کے فرمان پر یقین ہے کہ زمین و آسمان ٹل سکتے ہیں، میرے نبی کا فرمان نہیں ٹل سکتا۔ میں نے یہ دعا پڑھی تھی، مجھے یقین ہے کہ یہ بیماری نہیں ہوگی، کوئی اور تکلیف ہو سکتی ہے، یہ بیماری مجھے نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ ہی وقت کے اندر شفا بھی عطا فرما دی۔ تو یہ ایمان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر یقین رکھنا، توکل رکھنا اور پھر اسی کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ایک یقیناً بہت دشوار کام ہے، مگر جو اس کی عادت بنا لے، جیسے اور بہت سارے کام دشوار ہوتے ہیں لیکن اگر عادت بنا لی جائے تو وہ کام نہایت آسان ہو جاتے ہیں، بلکہ ان کاموں سے ہٹ جانا، ان عادتوں کو چھوڑ دینا نہایت دشوار ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ بزرگوں کے ان طریقوں کو اپنائیں، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور جیسے اعلیٰ حضرت اور دیگر ہمارے بڑے بڑے بزرگان دین جو بھی بزرگان دین گزرے ہیں ان کے طور طریقوں کو اپنائیں کہ دراصل ان کا طور طریقہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، جو قرآن و سنت نے بتایا کہ در حقیقت ان کا طریقہ بھی وہی ہے۔ اچھا، اعلیٰ حضرت کا جو زیادہ مشہور پہلو ہے ان کے علمی حوالے سے وہ یہ ہے کہ آپ نے مخصوص بد مذہبوں کا رد فرمایا، یعنی کہ آپ جتنے بھی آپ کے زمانے میں بد مذہب موجود تھے یا جو لوگ مرتد ہو گئے تھے، آپ نے صرف ان لوگوں کا مخصوص طبقے کا نام لیا جاتا ہے کہ انہی کا آپ نے رد کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں جتنے بھی بد مذہب تھے، حتیٰ کہ وہ لوگ کہ جو بد مذہب ہوتے ہوتے مرتد بھی ہو گئے، کافر بھی ہو گئے، تو آپ نے ان کے خلاف بھی باقاعدہ طور پر تحریک چلا کر ان کا رد کیا اور مسلمانوں کو ان کی چالوں سے، ان کے مکر و فریب سے آگاہ کیا۔ جیسے مثلا قادیانی ہیں، قادیانیوں کے حوالے سے رد کرنے میں سب سے زیادہ نمایاں نام حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، سب سے زیادہ نمایاں نام۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اور کسی بھی عالم نے کوئی نمایاں کردار ادا نہیں کیا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ 5 رسالے الگ لکھ کر آپ نے قادیانیوں کا رد کیا اور دنیا کو ان کی حقیقت سے آشکار کیا، واضح کیا، نمایاں کر دیا، اور بتایا کہ انہوں نے جو دعوے کیے ہیں، قادیانیوں نے اپنے نبی کے متعلق معاذ اللہ جو بھی دعوے کیے ہیں، محدث ہونے کے، مسیح ہونے کے، مسیح موعود ہونے کے، مہدی ہونے کے، ظلی نبی، بروزی نبی اور باقاعدہ مستقل نبی معاذ اللہ جو دعوے کیے، اعلیٰ حضرت نے ہر ایک کی قلعی کھولی ہے، ہر ایک کا پول کھولا ہے اور اس کے مکر اور فریب اور اس کے کمزور اور جھوٹے ہونے کو بالکل واضح کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ تحریری خدمات بھی سر انجام دی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی خدمات مختلف طرح کے لوگوں سے مختلف طریقے سے مختلف پیرائی میں لی ہیں۔
یعنی کچھ ایسے علماء ہوتے ہیں کہ جو باقاعدہ عملی طور پر میدان میں آتے ہیں، کوئی تلوار کے ذریعے اپنے دین کی خدمت کرتے ہیں اور دین کی حفاظت کرتے ہیں، کوئی قلم کے ذریعے لوگوں کی حفاظت دین کی حفاظت کرتے ہیں، کوئی اپنے وعد و نصیحت کے ذریعے تبلیغ باللسان کے ذریعے حفاظت کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کا جو نمایاں دین کی حفاظت کا جو پہلو ہے وہ جہاد بالقلم کا ہے کہ آپ نے زیادہ تر جہاد بالقلم فرمایا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا موقع عطا فرمایا کہ جیسی خدمات قلمیہ آپ نے دی ہیں، یعنی تحریر کے ذریعے جو آپ نے خدمات سر انجام دی ہیں، آپ کے بعد اس طرح کی مضبوط، مستند اور وسیع پیمانے پر تحریری خدمات آج تک دنیا دیکھنے سے قاصر ہے۔ نہ صرف یہ کہ پاکستان یا عجم بلکہ عرب کے اندر بھی آپ کی ہستی اس اعتبار سے بالکل منفرد، نمایاں اور یکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ہمیں پڑھنے اور ان کی سیرت کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دراصل انہوں نے تعلیمات ہمیں دی ہیں انہی تعلیمات کو اپنا کر اور انہی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام بزرگان دین کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔